بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، کیونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ میرے دوستو، بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العزت نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو حج کرنے جاتے ہیں، کچھ گئے ہوئے بھی ہیں، حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو وہ بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں۔ اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دی، مثلا یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، منہ نہیں ڈانپ سکتے وغیرہ۔ ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کو لینے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی شباہت، ان کی مشابہت اختیار کر لو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے ان کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارش برسے، ان کے بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے۔ تو یہ شباہت پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔